ترین بات یعنی لا تستکبر باب استفعال ہے. اے علی کبھی سجدے میں گرے. مالک اگر علی تکبر نہ کرے. دنیا میں تکبر زیبا کسے ہے؟ جب حجت و محجوج کے درمیان یا حجت اور کبریا کے درمیان گفتگو ہو تو لا علمی اور بحث نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا اظہار حقیقت ہوتا ہے. جب فرشتوں نے گفتگو کی تھی تو اللہ سے بحث یا مناظرہ نہیں ہو رہا تھا, اظہار حقیقت تھے. چاہتے تھے اظہار حقیقت ہو. جیسے حدیث قصہ میں پوچھا گیا کون ہے چادر کے نیچے, جانتے تھے. اظہار حقیقت مراد تھی. یہاں بھی اظہار حقیقت ہے. نہ لا علمی ہے, نہ مجادلہ ہے, نہ مناظرہ ہے. یا علی لا تستکبر, تکبر نہ کرنا. آپ کا بھی امتحان ہے چند لمحوں کے لیے, اس کے بعد بس پھر چہروں پہ خوشگواری آ جائے گی. پروردگار اگر علی تکبر نہ کرے, دنیا میں تکبر زیبا کسے ہے؟ کہ یا علی انت مظہر مشیتی, یا علی تو میری مشیت کا مظہر ہے, تو میرا ارادہ ہے. میری مشیت ہے تو میرا ارادہ ہے. تو میری مشیت تو میرا ارادہ. یا علی تفعل ما تشاء تأمر ما تشاء. یا علی تو جو چاہے کر لے. تبدل اللیل الی النہار والنہار الی اللیل. یا علی آپ کی مرضی, چاہیں تو دن کو رات کر دیں, چاہیں تو رات کو دن کر دیں. مظہر کبریائی جو ہے, مظہر صفات الہیہ جو ہے, اللہ کا ارادہ جو ہے, مشیت اللہ جو ہے, یعنی آپ کی مرضی, چاہے تو دن کو رات کر دے, رات کو دن کر دے, چاہے مشرق کو مغرب کر دے, سورج کا گریبان پکڑ کے اسے یہاں سے وہاں لے جا, وہاں سے یہاں لے آ. یعنی جو چاہے کر. لا تستکبر, تکبر نہ کر. پریشانی والی بات ہے. یا علی میرے مظہر ارادہ ہے, تو جو چاہے کر لیکن تکبر نہ کر. اور یہی فرق ہے. کافی عرصہ یہ آواز چلتی رہی. کچھ آواز بڑی جلدی تیزی ہو جائے سے وہ امیر ممکنات کو اللہ بھی کہہ دیتے ہیں اور رب بھی کہہ دیتے ہیں. میں اس ممبر سے, میں نے کل بھی کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ فضائل پڑھنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ امیر ممکنات کو اللہ کہہ دیا جائے. میرے مولا کی شان یہی ہے کہ وہ بندہ رہے. جی امیر ممکنات کی شان یہی ہے. عبد خدا سمجھ کے اس کے فضائل بیان کیجئے تو فضائل. اگر اللہ کہہ دو پھر تو فضائل ہی ختم ہو گئے. جب فضائل پڑھے جا رہے ہوں, چاہے فضائل میں جتنا آگے چلا جائے, جب لفظ فضائل آ جائے سمجھ جانا کہ اللہ کی بات نہیں ہو رہی, بندے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ فضائل اللہ کے نہیں ہوتے, بندے کے ہوتے ہیں. فضائل اللہ کے نہیں ہوتے, فضائل بندے کے ہوتے ہیں. جس کے فضائل بیان ہو سمجھ لینا وہ اللہ نہیں ہے. اور میرے مولا نے خود انکار کیا ہے کہ مجھے اللہ نہ کہو, اس کے بعد جو چاہے کہہ دو. کیونکہ فضیلت سجدہ ریز ہے علی کی پاک نالین پہ. لفظ فضائل خلق ہی 14 کے لیے ہوا ہے بخدا. اور یہی حقیقت ایک سمجھانے لگا ہوں. یا علی آپ جو چاہیں کریں, میرے ارادوں کا مظہر ہے تو, میری مشیت ہے تو, میرا ارادہ ہے تو, میری صفتوں کا مظہر ہے تو, جو چاہے کر. تکبر زیبا نہیں. وہ جملہ ہے خدا میں نے اپنی مرضی سے سنا ہے اس سے پہلے, لیکن آج آپ کی نظر کرنے لگا. مجھے نہیں پتا اس سے کس میزان میں تولا جاتا ہے, لیکن بخدا عرش بھی رکھ دو نا, اس جملے کا ایک اپنا میزان ہے. اور یہ کمال حجت الہیہ کے کلام میں ہے. لکھنا لوہے قلوب پہ, اللہ کرے میں سمجھا سکوں, میری پوری کوشش ہے. یا علی تکبر نہ کرنا. یہ اتنی دیر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جملہ سروں سے نہ گزر جائے. یا علی تکبر نہیں کرنا, بالکل تکبر نہیں. پالنے والے میں تکبر نہ کروں, دنیا میں کون تکبر کر سکتا ہے؟ کہ یا علی سن اسمع انی اقدر ان اخلق علیا ولن تقدر ان تخلق علیا وانی استکبر ولی یجوز للاستکبار. خدا کے لکھنا لوہے قلوب پہ کہ یا علی تو سب کر سکتا ہے, چاہے تو اشارے سے آدم بھی بنا لے, دن کو رات کر دے, رزق تک بانٹ سکتا ہے, تو میرا مظہر ہے. لیکن تکبر اس لیے نہیں کر سکتا, سب کچھ کرنے کے باوجود تو اپنے جیسا علی خلق نہیں کر سکتا. جتنی بڑی بات میں نے کی ہے میرے خیال میں وہاں تک ابھی میرے احباب پہنچے نہیں. جو چاہے کرے لیکن اپنے جیسا, یہی توحید ہے.
عرش کی آخری بلندی کو چھو رہے ہو فضائل علی، پھر بھی اللہ اللہ رہتا ہے، علی علی رہتا ہے. لکھنے الواح قلوب پہ اللہ کی فضیلت یہی ہے، وہ علی گر ہوتا ہے. جی جی، جو علی جیسے بنائے وہ جلی ہوتا ہے. میں نے پورے محرم میں نے ایک دن بھی آپ کو نہیں کہنا کہ آپ نعرہ لگائیں. اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، ایک دن بھی نہیں کہنا نعرہ لگانا ہے تو سب نے مل کے لگانا ہے. اور جسے توہین نظر آتی ہے اپنی نعرہ لگاتے ہو وہ بے شک نہ لگائے. اگر لگانا ہے تو ایک ساتھ لگانا ہے، ورنہ نعرہ نہ لگائیے گا. میری بات سنیے گا، اللہ کی کم از کم حقیقت یہی ہے، وہ علی جیسوں کو بنائے. جو علی جیسوں کا خالق ہو وہ جلی ہوتا ہے. جسے علی جھکے، خدا کے لیے جاگنا، جسے علی جھکے. میرے مولا علی نے خود ممبر کوفہ سے کہا تھا سلمان زمانہ میرا مخالف ہو جائے علی کو فرق نہیں، زمانہ اللہ کی توحید کا منکر ہو جائے اللہ کو فرق نہیں. کیوں یا علی؟ فرمایا اس لیے جسے علی جھک جائے اسے دوسروں کے سجدے کے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور علی کو زمانہ نہ مانے جسے اللہ مان لے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو علی جیسے بنائے وہ جلی ہے. پھر سنیں، جو علی جیسے بنائے، جسے علی جیسے جھک جائے، جسے علی سجدہ کرے. سجدوں کی رفت تو دیکھیے، جسے علی جیسی ذات سجدہ کرے، امیر ممکنات جسے سجدہ کریں، جسے محمد مصطفیٰ سجدہ کرے، جسے محمد مصطفیٰ سے قائم آل محمد تک حجج سجدہ کرے. کیا شان ہوگی اس کی، کیا حقائق ہوں گے اس کے. کم از کم اس مقام پہ دل ہوگا تو ایک جملے اور کا ترجمہ کروں صحیح، کم از کم اس مقام پہ یادش بخیر ایک بات یاد آئی. چوتھے امام کے خطبے کا ایک جملہ، میں بار بار دوہرا کے نہیں کہنا چاہتا کتنی قیمتی جملہ ہے، آپ خود میزان بنا لیں، اس میں تول لیجئے گا. چوتھے امام نے فرمایا تھا، یزید کے دربار میں خطبہ ہے، کافی خطبے ہیں میرے مولا کے، ایک جملہ سنیے. تو جملہ مجھے بہت سننا ہے، اور قبلہ خدا کی قسم میں دنیا کے تمام مکاتب فکر کو دعوت کر دیتا ہوں کہ ایسی توحید اور ایسی حقیقت ہے کہ تمہارے کسی رہبر میں تو سامنے لاؤ. جو چوتھے امام فرما رہے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں تمام دربار یزید کے لوگ تھے، لوگو تم کیا سمجھتے ہو، تم ہماری مثل ہو، ہم تمہاری مثل ہیں. ابد نہ ہو ما قبل من امرہ وسجد نہ ہو ما قبل من امرہ. فرمایا ہم نے اللہ کو تب سجدہ کیا جب اس نے ہمیں امر بھی نہیں دیا تھا. میں بڑی بات کہہ دیا ہوں، اگر میرے احباب کی سمجھ میں آ جائے. فرماتے اللہ کے کہنے سے پہلے، سمجھیے خدا کے لیے، اس کے امر سے بھی پہلے آدم کو کہنا پڑا سجدہ کر، آدم نے سجدہ کیا. نوح کو کہنا پڑا سجدہ کر، نوح نے سجدہ کیا. جبرائیل سے میکائیل تک، میکائیل سے سلسائیل تک، ہر فرشتے کو کہنا پڑا کہ مجھے سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ابھی ہم خلق ہی ہوئے تھے، اس نے نہیں کہا، ہم سجدے میں چلے گئے. کیوں مولا؟ فرمایا ہم جانتے تھے وہ لائق سجدہ ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خلقنا بعلم اللہ، ہم مادے سے نہیں اس کے علم سے خلق ہوئے ہیں. خدا کے لیے سمجھیے گا، خدا کے لیے سمجھیے گا. خلقنا من علم اللہ ہے، ہم مادے سے نہیں بنے. ہماری تخلیق کا عنصر اللہ کا علم ہے، یعنی ان کی تخلیق کا میٹر علم الہی ہے. پھر سمجھیے گا، میں بخدا اگر آپ مجبور کریں گے تو 3-4 محرم سے پھر میں پیچھے آ جاؤں گا، وہ نچلی سیڑھی پہ جس کے ہمارے عوام عادی ہیں. میں تھوڑا آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اور آپ مجھے پیچھے کھینچتے ہیں. جن کا خمیر علم الہی ہو، پھر سنیے، جن کا خمیر، آدم کیسے بنے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. آدم مٹی سے بنے، فرشتے نور سے بنے، 14 علم الہی سے بنے. میں ظاہری قیمت کی بات نہیں کر رہا، میں 14 کی جبلت کی بات کر رہا ہوں، حقیقت کی بات کر رہا ہوں، 14 کے خمیر کی بات کر رہا ہوں. علم
الہی ان کا وجود ہے. یہی تو بات ہے, یہی تو وجہ ہے, کیونکہ ان کی حقیقت علم ہے اور حقیقت ختم نہیں ہوتی. دیکھا نہیں, سر کٹ بھی جائے قرآن پڑھا جا رہا ہے. پھر سنیے کیوں پہلے چاند رات کی مجلس میں جو تھے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے ایک عیسائی عالم کا کلام آپ کو سنایا تھا, خراج عقیدت جو مولا حسین کو اس نے پیش کیا. ایک جملہ اور جو سنا چکا حسین, ایک جملہ اس سے آگے اور اسی عیسائی عالم کا ہے, انتون بارہ, لبنان کے ہیں اور ان کی کتاب بھی ہے. اور قبلہ آپ موجود نہیں تھے چاند رات کی مجلس میں نے بتایا تھا, عیسائی عالم ہے انتون بارہ, زندہ علماء میں سے ڈاکٹر ہے. اس نے باقاعدہ 950 صفحات کی کتاب لکھی ہے مولا حسین پہ, الحسین فی فکر المسیحی, الحسین فی فکر المسیحی. میں نے ان کا آپ کو کتاب سنایا تھا, ایک جملہ آگے سنانے لگا ہوں. ایک جملہ پہلا سنا دیتا ہوں تاکہ جو نہیں تھے وہ بھی لطف اندوز ہو لیں. میں نے ان کا ایک جملہ آپ کو سنایا تھا, فرمایا تھا, یاد ہے آپ کو, میں نے کہا تھا کہ انتون بارہ نے کہا ہے کہ میرا سلام حسین کے نانا پہ, میرا سلام حسین کے. وہ کہتا ہے کیوں, میں تو عیسائی ہوں. کہتا میں اس لیے کہ حسین کے نانا نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا, دنیا نے جھٹلا دیا, میں نہیں جھٹلاتا. کیوں, کہتا ہے جس کی گود میں حسین جیسے پلے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. خدا کی قسم تو لیے گا. اب ایک جملہ پھر انہی کا آ گیا, سنا ہے آپ نے کہ نیزے پہ حسین مولا نے قرآن پڑھا. اس عیسائی عالم تک بھی یہ روایت پہنچی, جو اس نے جواب دیا وہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ حسین نے سر کٹا کے نیزے پہ قرآن پڑھا. وہ کہتا ہے یہ ان کی تاریخ ہے, اور میرا عیسائی ہونے کے باوجود عقیدہ یہ ہے, لاؤ تتل القرآن بسنون بل یتل القرآن الحسین. وہ کہتے ہیں نیزے پہ قرآن کی تلاوت حسین نہیں کر رہے تھے, نیزے پہ قرآن حسین کی تلاوت کر رہا تھا. جی کیوں, وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہو چکے تھے. حسین نے سما لیا تھا اپنے اندر قرآن, یا قرآن میں سما لیا تھا حسین, یکتائی ہو گئی تھی. ورنہ جب شہرج کٹ جائے کلام نہیں ہوتا. اور دوسری بات یاد رکھنا, نیزے پہ قرآن پڑھ کے حسین مولا نے دنیا کو درس دیا. جس محمد کا نواسا سر کٹنے کے باوجود قرآن نہیں بھولتا, تھوڑے سے بخار میں محمد ہلیان کیسے بولے گا. سلامت رہے آپ. سر کٹ گیا, تلاوت قرآن جاری رہی, خطا نہیں تھی, کسی نے غلطی نہیں نکالی, نہ قرات میں, نہ تلاوت میں, نہ ترتیب میں, نہ ترتیل میں. حقیقت علم ہے ان کی. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ وقت بھی بڑی جلدی سے, ایک اور مسئلہ جلدی بیان کر دیں. کل سے میری کوشش یہی ہوگی کہ کل مسئلہ پہ زیادہ گفتگو نہ ہو, پھر میں آگے بڑھوں گا. مسئلہ کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ میں کل آخری مسئلہ بیان کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ مسئلہ کو سمجھنا ضروری کیوں ہے. مسئلہ کی حقیقت کیا ہے. سورہ جمعہ تقریباً سب کو یاد ہوگی, اسے جسے جو جمعہ پڑھتا ہے, جمعہ جو پڑھتا ہے تو یقیناً سورہ جمعہ یاد ہوگی. 5ویں آیت ہے سورہ جمعہ کی جو میں پڑھنے لگا ہوں. مثلہم کا مثل الحمار یحمل اسفارا. یہ بھی خدا بول رہی ہے کہ مثل صفتوں پہ ہوتا ہے, ذات پہ نہیں ہوتا. علماء بنی اسرائیل کی اللہ بات کر رہا ہے کہ مثلہم کا مثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء کی مثل گدھے کی مثل ہے. کل بلم بہور کے بارے میں نے بتایا تھا, مثلہ کا مثل الکلب. اللہ کہتے ہیں بلم بہور کی مثل کتے کی مثل ہے. اور آج کیا کہہ رہے ہیں, بنی اسرائیل کے علماء کی مثل کا مثل الحمار, گدھے کی مثل ہے. یحمل اسفارا, ایسا گدھا کہ جس پہ کتابیں تو لاد دی جائیں. اب گدھے پہ اگر کتاب آ جائے, گدھا فقی تو نہیں ہو جاتا. یہی کچھ اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہا ہے لوگوں کو. دیکھو کہ اگر گدھے پہ بے شک آسمانی تورات بھی رکھ دی جائے, کیا گدھا عالم ہو جائے گا؟ کیا گدھا تورات کا عالم ہو جائے گا؟ طوطے کو اگر تورات رٹا دی جائے
طوطا حافظ قرآن تو ہو جائے گا، محافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے طوطوں سے بھی قرآن سنا ہے۔ تو پڑھ لینا کوئی کمال نہیں ہے، سمجھنا کمال ہے۔ قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں، قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے۔ تلاوتوں میں شرطیں لگ گئی، فلاں ایک رات میں 10 صفحہ پڑھ لیتا ہے، تو بھئی کون سا کمال کر لیتا ہے؟ 10 صفحہ کیا 20 صفحہ پڑھ لے؟ پڑھنا تو ثواب ہے، لیکن یہ کون سا ثواب ہے کہ صرف آپ تلاوتوں کی ہی شرطوں میں لگ گئے؟ 10 صفحہ پڑھنا ہے، 20 صفحہ پڑھنا ہے۔ قرآن تو کہتا رتل ترتیلا، اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اگر ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے تو چوری نہیں ہوگی۔ یہ تیز پڑھنا میں کبھی بتاؤں گا کہ کس نے شروع کیا، تاکہ بات ہی سر سے گزر جائے، تیزی سے گزر جائیں۔ اللہ کہتا ہے مثلہم کمثل الحمار، پر اسرائیل کے علماء کی مثل گدھے کی مثل ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں اللہ نے انہیں گدھا کہا ہے۔ علماء تھے، انسان تھے، ذات میں گدھے نہیں تھے۔ صحیح، ذات میں گدھے نہیں تھے، صفت میں گدھے تھے۔ گدھے کی ایک عجیب عادت ہوتی ہے، وہ الٹے چلتا ہے، اڑ جانا، سیدھا کشتی میں نہیں جاتا، منہ پھیر دو تو چڑھ جاتا ہے، یعنی ضد کرنا مالک سے۔ عقل کا بوتا گدھا۔ اللہ نے کہا ہے یہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں، تورات تو ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کی مثلہم کمثل الحمار، گدھے کی مثل ہے۔ ان کا جرم جانتے ہیں اب کیا تھا؟ جب حضرت موسیٰ میقات کی راتیں کاٹنے کے لیے گئے تو تورات بھی چھوڑ کے گئے اور ہارون کو بھی چھوڑ کے گئے۔ یہ بات سمجھیے گا خدا کے لیے، صرف تورات نہیں چھوڑی، اپنے وسیع کو چھوڑ کے گئے کہ تورات جب سمجھ نہ آئے تو ہارون سے پوچھنا، اور یہ خود صاحب علم ہو گئے، کتاب ہاتھ میں پکڑی، ہارون کو چھوڑ دیا۔ سمجھیے گا، گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا جرم یہ ہے تورات کو نہیں چھوڑا۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، یحملون سارا قرآن کہتا ہے تورات کو نہیں چھوڑا، پھر بھی گدھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تورات کو تو پکڑ لیا، لیکن جو وارث ہے تورات تھا، جس نے تورات سمجھانی تھی، اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کی مثل گدھے کی مثل ہے۔ تو سمجھ میں آیا، جو نبی کی غیر موجودگی میں صرف کتاب کو پکڑ لے، قرآن کی نظر میں وہ بندہ نہیں کہتا ہوتا ہے۔